ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹاک آف دا ٹاؤن بلکہ ٹاک آف دا ورلڈ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میڈیٹ کرا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے سوشل میڈیا ڈسکورس میں اور الیکٹرانک میڈیا ڈسکورس میں بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کلیم کی کیا ریالٹی ہے، پاکستان کس طریقے سے میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان فیوچر میں کس طریقے سے میڈیٹ کرے گا، اور کیا اسپیکولیشن ہے اور کیا پروپیگنڈا ہے اس سے ریلیٹڈ، ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں جو آپ دیکھنے لگے۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان کا رول مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کے اندر کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور نیچرلی پاکستان کس طریقے سے ایوالو کر رہا ہے اس ریجن کے اندر، اس تھیٹر کے اندر۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ جب سے کانفلکٹ شروع ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں، اس کانفلکٹ اس وقت سے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں آپ سے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے سیکورٹی گارنٹر کے طور پہ، ایک نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت عرصے سے جو چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے دنیا کا، جو گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا رول جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا وہ 2001-2002 میں تھا۔ اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کی وجہ سے ہی اس وقت مڈل ایسٹ کا جو آرڈر ہے وہ اس طریقے سے قائم ہے۔ آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز اور وہ آرڈر جو ہے مڈل ایسٹ کا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ فار اے ڈفرینٹ ڈے، لیکن وہ آرڈر جو ہے وہ موجود ہے امریکہ کی وجہ سے۔ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پچھلے کافی عرصے سے مڈل ایسٹ کے اندر ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اور امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کو ڈسٹرب جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے سب سے زیادہ۔ دوسرا، امریکہ کے اندر بھی ایک پولیٹیکل چینج آیا ہے، اور وہ پولیٹیکل چینج اسرائیل کے خلاف ہے۔ پچھلے 3 سال سے امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت تیزی سے اسرائیل کو کنڈیم کر رہی ہے اس کے ایکشنز پہ۔ ایک تو وہ سوچ امریکہ کے اندر پائی جا رہی ہے، ایک اور سوچ پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کا پیسہ بہت زیادہ اسرائیل ڈپلیٹ کر رہا ہے۔ یہ دو سوچ جو امریکہ کے اندر پائی جا رہی تھی، جس کو نام دیا گیا امریکہ فرسٹرز کا، جس کو نام دیا گیا ماگا کا، وہی جو کراؤڈ تھا، وہی جو سوچ تھی، اسی کا ایک بائی پروڈکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا تھا۔ اب ایک تو وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر بھی یہ حقیقت ہے کہ امریکہ $38 ٹریلین کا مقروض ہے، امریکہ کے اندر جاب لیسنس سے لے کر جو بھی ایک سوسائٹل ایل ہوتا ہے امریکہ کے اندر موجود ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے امریکہ کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں سیکورٹی گارنٹیز کے لیے بھی، اور ان جنگوں میں بھی جو امریکہ جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر انوالو ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ہیں وہ جنگیں ان کو رکواؤں گا، آئی ول بی اے پیس میکر، آئی ول ناٹ بی اے وار میکر۔ سو ایک تو وہ اینگل بھی ہے کہ وہ ایکویژن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی۔ دوسرا، اسرائیل کے اندر نیتن یاہو جو ہے اس کو اقتدار میں رہنے کے لیے بھی جنگوں کی ضرورت ہے۔ امریکہ جب اپنی سیکیورٹی گارنٹیز کو ڈکریز کرے گا، یاد رہے کہ امریکہ پچھلے 70 سالوں میں 80 سالوں میں اس نے اپنی سیکیورٹی گارنٹیز اسٹیبلش کی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر۔ اگر وہ سیکیورٹی گارنٹیز نکلتی ہیں تو وہ اوور نائٹ نہیں نکلیں گی، ایک بڑا لینتھی اور لمبا پروسیس ہے سیکیورٹی گارنٹیز نکلنے کا۔ آہستہ آہستہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز نکلیں گی، اور وہ جو ویکیوم ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی گارنٹیز انسرٹ کرے گا۔ اب اس سارے حالات کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کو ریپلیس کر سکے؟ ظاہر ہے اگر کوئی ملک ایسا موجود ہوتا مڈل ایسٹ کے اندر تو کبھی بھی امریکہ کو ان دا فرسٹ پلیس سیکیورٹی گارنٹیز دینا ہی نہ پڑتی۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر تو کوئی ملک نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز لے، لیکن اسرائیل جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز پچھلے 3-4 سال میں ایفرٹس کی گئی ہیں ابراہیم اکارڈ سے ریلیٹڈ، اس طرح کے جو ڈفرینٹ جو انیشیٹوز ہیں وہ لیے گئے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو اسٹیبلش کیا جا سکے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کمفرٹیبل ہو سکیں اسرائیل کے ساتھ، بیکاز اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سیکورٹی گارنٹر، آپ ایک ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ جب آپ ایک پورے خطے کے لیے ایک تھریٹ ہو گئے تو تب آپ سیکورٹی گارنٹر نہیں رہ سکتے، تب یو ول بی ٹریٹڈ ایز این اینمی، اینڈ این اینمی کین ناٹ بی اے سیکورٹی گارنٹر۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ایک بہت بھونڈے سے طریقے سے اسرائیل کو، ابراہیم اکارڈ اور ساروں کو اکٹھا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن وہ ایک آئیڈیا کلیپس کر گیا بیکاز اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی سوچ ہی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی پریکٹیکل ریئلٹی کے ساتھ ان سنک اور ان لائن ہی نہیں تھا۔
پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ ایک ایگزسٹنس اپنی مارز وجود میں لے کے آتے ہیں اور یہ کہہ کر کے گریٹر اسرائیل بنے گا، اور اس میں آپ ریور نائل ٹو ریور یوفریٹیز کی بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کی جو الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں اسرائیل کے اندر وہ یہ باتیں ساری رپیٹ بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ بھی رپیٹ کرتی ہے، پارلیمنٹیرینز بھی رپیٹ کرتے ہیں، تو پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے. سو آٹومیٹیکلی جو اسرائیل کا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے، جس طریقے سے وہ جنگیں امپوز کرتے رہے مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ، تو اسرائیل تو ایک آپشن ہی نہیں ہے. لیکن سیکیورٹی ویکیوم تو وہیں پہ کریٹ رہے گا نا. امریکہ نے تو نکلنا ہے، آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں، تھوڑے عرصے کے بعد. ان کی نیشنل سیکیورٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس سال کا، اس کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اشارہ، ظاہر ہے امریکہ پریکٹیکلی دے کے ناٹ کم آؤٹ اینڈ سے کہ ہم نے نکلنا ہے بیکاز اٹ ول کریٹ این اپ ہیول، لیکن ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے کہ امریکہ اشاروں میں باتیں کر رہا ہے کہ میں نے وہاں سے نکلنا ہے. سو اس سارے حالات کے اندر میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا، میں دوبارہ کروں گا کہ دیر از اونلی ون کنٹری جس کے ساتھ پوری مسلم دنیا کمفرٹیبل ہے، اور اس کا نام پاکستان ہے. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. رشیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں. رشیا نیو سوویتزم کے نام پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی اپنی پاور پروجیکٹ کرے گا تو وہ نیو سوویتزم کے نام پہ کرے گا. یوکرین پہ جو اس نے حملہ کیا وہ بھی نیو سوویتزم کے نام پہ کیا، نیو سوویت امپائر کے نام پہ کیا. چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں پورے ریجن میں. پریکٹیکلی پچھلے 5000 سالوں میں چائنیز کو اگر آپ دیکھیں تو چائنیز سویلائزیشن ہے وہ کبھی بھی دنیا میں اپنی جو ہارڈ پاور ہے اس کو پروجیکٹ نہیں کرتی. وہ اپنی ہارڈ پاور کو اپنے ریجن تک محدود رکھتے ہیں، لیکن اپنی سافٹ پاور اور اکنامک پاور کو پوری دنیا میں وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. یہ اس سویلائزیشن کی حقیقت ہے. سلک روٹ کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ کریں گے، لیکن ہارڈ پاور جو ہے اپنی ملٹری بیسز اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے نہیں لے کے جائیں گے، اس کانفرنٹیشنل مینر میں نہیں لے کے جائیں گے جس طریقے سے امریکہ لے کے جاتا ہے. اور ان کا بھی مڈل ایسٹ کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ اپنا بزنس اور اکنامک انٹرسٹ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو ریلیٹڈ. امریکہ اس خطے کے اندر آیا تو اس کا انٹرسٹ تھا کہ میں یہاں پہ کیپٹلزم اور ڈیموکریسی لے کے آؤں گا. وہ صحیح ہے یا غلط ہے بات کی بات ہے، لیکن اس کا اپنا ایک انٹرنسک انٹرسٹ تھا. رشینز کا اپنا ایک انٹرنسک انٹرسٹ ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے کیا اہمیت ہوگی نیو سوویت کی یا سوویت امپائر کے دوبارہ بننے کی؟ کوئی نہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے چائنا کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ اتنا زیادہ نہیں. اکنامک انٹرسٹ ہے، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن، ایک سیلنگ، ایک ونڈو، ایک حد سے زیادہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے. امریکہ کی کیپٹلزم اور ڈیموکریسی سے کیا انٹرسٹ تھا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو؟ اتنا خاص نہیں، لیکن امریکہ سیکورٹی گارنٹیز وہاں پہ دے رہا تھا کہ میں آپ کے اندر جو ہے ایک میڈیٹر کے طور پہ موجود رہوں گا، لہٰذا یہ آرڈر جو ہے وہ اس طریقے سے قائم رہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے ساری سائکس پکٹ اگریمنٹ ہے. فرانس اور انگلینڈ تک یہ بات آئی جب مڈل ایسٹ کے اندر ان کو فریگمنٹیشن ہوئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس ویکیوم کو انگلینڈ نے خالی کیا، فرانس نے ڈپلیٹ کیا، تو پھر جو ہے امریکہ، جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس نے وہ ویکیوم اس کو فل اپ کیا. سو اس سارے حالات کے اندر انڈیا کی اگر آپ بات کریں، انڈیا اپنی پاور پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے اگر مڈل ایسٹ پہ، تو وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ مکہ مکرمہ پہ بھی ہمارا توبہ نعوذ باللہ حق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب گریٹر انڈیا بنے گا تو اس کے بارڈرز جو ہیں وہ وہاں تک جائیں گے. سو لہٰذا وہ بھی ایک ڈائریکٹ ان کی آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ، ان کی سوچ ڈائریکٹ تھریٹ ہے پورے مڈل ایسٹ کے لیے. آل دو پاکستان اس کو روک کے بیٹھا ہوا ہے پچھلے 80 سالوں سے، اور روک کے ہی رکھے گا انشاءاللہ. لیکن اس سارے حالات میں دیر از اونلی ون کنٹری جس کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، جس کی کوئی اس طرح کا انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے، جس نے کوئی اپنی آئیڈیالوجی یا اپنا نظریہ یا اپنا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کے اوپر اس نے مسلط نہیں کرنا. ایسا ملک جس کی لیڈرشپ کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ماڈرن وارز کے اندر دیکھیں، جب جیو پولیٹیکل یا گلوبل ورلڈ آرڈر یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جائے گا تو دنیا میں لو انٹینسٹی کانفلکٹس بڑھیں گے، کمپٹیشن زیادہ ہوگا. تو ایسے حالات میں ایک ایسا ملک جو نیویگیٹ کر سکتا ہے ان جنگوں کے درمیان میں، جس کے پاس کیپیبلٹی، کیپیسٹی اور سب سے امپورٹنٹ لیڈرشپ موجود ہے ان جنگوں کے اندر نیویگیٹ کرنے کی، وہ ملک آٹومیٹیکلی مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی گارنٹیز کے لیے ایلیجبل سمجھا جائے گا. وہ ملک چاہے یا نہ چاہے، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے، لیکن انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہی ایسا بن جائے گا کہ اس ملک کو سپیس لینی پڑے گی. سو آپ نے دیکھا
کہ میں اس وقت سے آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارنٹر جو ہے، جس کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، جس کا کوئی ڈیزائن لارجر نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پاور پروجیکٹ کرنے کا، جس کے ساتھ پورا مڈل ایسٹ کمفرٹیبل ہے، صرف مڈل ایسٹ ہی کمفرٹیبل نہیں ہے، دنیا کے جو ایمرجنگ پولز ہیں، دا رشین پول، دا چائنیز پول اینڈ دا امریکن پول، وہ بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ ملک نیچرلی پاکستان ہے۔ اسی وجہ سے رائزنگ لائن 1 کے دوران یو سو ریفلیکشن کہ فیلڈ مارشل وینٹ ٹو امریکہ، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایویکویٹ تہران، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئی ٹاک ٹو دا فیلڈ مارشل آف پاکستان اینڈ ہی نوز اے لاٹ اباؤٹ ایران، اور پھر اس کے بعد امن آنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک ریفلیکشن تھی۔ اب دوبارہ سے مڈل ایسٹ کے اندر ایران بھی چاہتا ہے کہ کانفلکٹ، اس کے انٹرسٹ میں بھی یہ کانفلکٹ ڈی ایسکلیٹ ہو، امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی یہ کانفلکٹ ڈی ایسکلیٹ ہو، اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں بھی یہ کانفلکٹ ڈی ایسکلیٹ ہو۔ اسرائیل کے اندر ایک اسپوائلر ایلیمنٹ جو ہے نتن یاہو کا موجود ہے، جو چاہتا ہے کہ کانفلکٹ پھیلے، لیکن امریکہ اور ایران دونوں چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ ڈی ایسکلیٹ ہو، ایران اور امریکہ دونوں کا، لیکن اسی طرح جس طرح ایران نہیں چاہتا تھا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر اٹیک ہو، مڈل ایسٹ کنٹریز بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں، لیکن ایک سیکیورٹی گارنٹر موجود نہیں تھا۔ امریکہ سیکیورٹی گارنٹی نہیں دے سکا ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں۔ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کو نہ ایران نے ایکسیپٹ کیا، نہ سعودی عربیہ نے کیا۔ پچھلے 80 سال سے امریکہ یہ کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ملک آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے خلاف اپنی بیسس کا استعمال نہیں کریں گے۔ امریکہ اس طرح کی گارنٹیز دے رہا تھا، اسی وجہ سے مڈل ایسٹ کا آرڈر قائم تھا، لیکن اب وہ فیل ہوا ہے۔ لیکن گارنٹی سعودی عربیہ کو بھی چاہیے کہ میرے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، اور گارنٹی ایران کو بھی چاہیے کہ جو ڈفرینٹ ممالک میں امریکن بیسز ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی۔ گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نیچرلی پاکستان جو ہے اس نے اسٹیپ اپ کیا بیکاز آف ملٹیپل فیکٹرز۔ جنگ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑی، دنیا میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، پاکستان کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، پاکستان کی لیڈرشپ پورے مسلم ورلڈ میں وہ واحد ملٹری لیڈرشپ ہے جو ماڈرن کانفلکٹس کے اندر فارن پالیسی کو نیویگیٹ کر رہی ہے۔ تو وہ رول جو امریکہ، اس سے پہلے برٹش امپائر اور فرینچ امپائر وہ مڈل ایسٹ کے اندر پلے کرتی رہی ہیں، وہ پاکستان نے جا کے پلے کیا۔ پاکستان نے یہ گارنٹی لی، ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر پاکستان کے، انہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایران کو گارنٹیز چاہیے تھی، سعودیہ کو ایشورنسز چاہیے تھی، ہم نے دی۔ یہی ہوتا ہے سیکیورٹی پرووائڈر، یہی ہوتا ہے نیٹ اسٹیبلائزر، یہی ہوتا ہے آپ کا جو سیکیورٹی گارنٹیز دیتا ہے، تو وہ پاکستان نے دی۔ ابھی بھی یہی جو جس طریقے سے ایکویشن ایوالو کر رہی ہے، پاکستان کا رول از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ اور ابھی کنفرمڈ رپورٹس تو نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد جو ہے وہاں پہ میڈیشن ہوگی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پاکستان کی آواز، پاکستان کی سیکیورٹی فریم ورک کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور پاکستان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اگر یہ کانفلکٹ ریڈیوس کروا دیتا ہے، ڈی ایسکلیٹ کروا دیتا ہے، تو یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک نیو انٹروڈکشن ہوگا۔ پاکستان ڈائریکٹلی سینٹرل سٹیج پہ آ جائے گا۔ آپ اگر ویسٹ اورینٹڈ دنیا پچھلے 100 سالوں سے چل رہی ہے، اس کے اندر بھی اس کانفلکٹ کو ڈی ایسکلیٹ کروانے میں پاکستان کا نام آنا پرسیپشن ڈومین کے اندر، دنیا 21 سینچری، اس میں پرسیپشن بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان پریکٹیکلی تو کر ہی رہا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کرا رہا ہے ایکویژن کو، لیکن دنیا کے اندر جس طریقے کا ایک بوم آئے گا پاکستان کا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیو۔ پاکستان نئی انٹروڈکشن کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے انٹروڈیوس ہوگا۔ پاکستان ول ایمرج ایز این ملٹی پولر ورلڈ کے اندر، پاکستان اپنا ایک پول لے کے دنیا کے سامنے ایمرج۔ اور یہ میں بالکل ایموشنل باتیں نہیں کر رہا، میں نے سارا ایکسپلین کیا آپ کو ایکڈیمکلی کہ کس طریقے کی یہ ساری پاسبلٹیز جو ہے، کس طریقے سے ایکویژن اور انوائرمنٹ پاکستان کو شیپ کر رہی ہے کہ پاکستان آگے جا کے یہ رول لے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ، اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ جو ہے، وہ کریجس اتنی ہے کہ وہ اپرچونیٹیز کو ضائع نہ ہونے دے، وہ جاتی ہیں اور وہ اپرچونیٹیز کو وہ گریب کرتے ہیں۔ سو یہ ایک لارجر پکچر ہے۔ باقی جو اسپیکولیشنز اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ جی گراؤنڈ انویژن ہو جائے گا ایران میں، اور پاکستان جو تو نیگوسیشنز تو ہو نہیں رہی، ایرانیئنز نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہے۔ بھئی ایرانیئنز نے کہا ہے ہم ڈائریکٹ نیگوشیٹ نہیں کر رہے، لیکن جس کے دماغ کے 1% نیورونز بھی چلتے ہیں، وہ یہ بات مانتا ہے کہ نیگوسیشنز بیک چینل آپ کی انٹیلیجنس سروسز میں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی، چاہے جنگ ہو چاہے جو مرضی ہو جائے۔
سو ایران کی انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. دیر از نو چانس ابھی کہ گراؤنڈ انویژن امریکہ, ہاں وہ مرینز آ رہی ہیں لیکن وہ ایک ٹیکٹک ہے امریکہ کا کہ امریکہ جب نیگوسیشنز کے لیے آتا ہے تو وہ گراؤنڈ کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرتا ہے تاکہ ٹیبل کے اوپر وہ لیوریج لے کے آ سکے. پرابیبلٹی یہ کہ بالکل وہ مرینز آ کے ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے, آئی کین ناٹ برش اٹ آؤٹ آف دا ونڈو, ہو سکتا ہے کریں لیکن زیادہ تر چانسز اس بات کے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کرے گا. اور باقی اس کے علاوہ اسٹے اوے فرام پروپیگنڈا. دنیا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے اور آپ انجوائے کریں پاکستان کو, آپ سب کو 25 کروڑ عوام کو جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کو آپ انجوائے کریں, اس پہ آپ خوش ہوں. یہ دس از ہسٹری ان دا میکنگ اینڈ یو آر پارٹ آف اٹ. پاکستان زندہ باد.